ہم بھی اپنے ایک استاد کے پاس، مرشد کے پاس جاتے تھے، درس جس دن ہفتے میں درس ہوتا، ایک ہوتا تھا درس ہفتے میں صرف، اب پورا ہفتہ انتظار کرتے تھے ہفتہ کب آئے گا. جیسے شہید مطہری کے لیے کہا جاتا ہے، شہید مطہری کہتے ہیں کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، اللہم محمد. شہید مطہری کے لیے کہا، شہید مطہری کہتے ہیں کہ ہم بدھ کو جب امام خمینی کا درس لیتے تھے تو ہمارا بدن کانپ رہا ہوتا تھا، اور پھر تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے ہلکے ہلکے نا سب ختم ہونا شروع ہوتا تھا، سنڈے تک ایسا لگتا تھا پھر دنیا. اور شہید مطہری کہہ رہے ہیں، اور کس لیول پہ ہوگی بات. پھر کہتے ہیں دوبارہ آتا تھا تو ایسا لگتا تھا ختم، لیکن اچانک سے پھر وینسڈے آ جاتا تھا اور پھر دوبارہ درس ہوتا تھا. وہ عرفا کے درس موسٹلی وینسڈے کو ہی ہوتے. ہم میں بھی بہرحال توفیق ہو گئی، ہم بھی بہرحال کس طریقے سے چلے گئے ایک استاد کے پاس، تو ہمارا بھی درس، ہم بھی جو وینسڈے کو درس لے گھر آتے تھے نا، گھر میں کوئی نہ کوئی اٹیک، کسی نہ کسی کوئی بات ہی نہیں نا خامخواہ. کچھ دن یہ لگاتار ہوتا رہا، کبھی کھانے پہ، کبھی پانی پہ، کبھی روٹی پہ، اور وہ جو سب اسپریچولیٹی آتی تھی نا وہ گون. میں استاد کے پاس چلا گیا، میں نے کہا یہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے یہ، اور ہر بدھ کو ہی ہوتا ہے یہ مسئلہ. تو انہوں نے واضح کہا کہ دیکھو تمہارا امتحان ہے، یہ تمہارا امتحان ہے، تم سمجھ جاؤ گے جس دن، اس دن ختم ہو جائے گا. اور یہ ہوا جب آپ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ یہ کوئی اور ہے. اور ایسے ہی عزیزان محترم، سب سے زیادہ شیطان خوش کب ہوتا ہے؟ جب دو میاں بیوی، ہسبینڈ وائف میں لڑائی ہوتی ہے، سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اور جا کر اپنے، یعنی جب شیطان جمع ہوتے ہیں نا رات کو، کہ اپنی ایکٹیویٹی شو کرتے ہیں، آج اتنی میں نے سیل کی، اتنوں کو میں نے نمازیں چھڑوائیں، اتنوں کو یہ پلوایا، اتنوں کو یہ کروایا. تو وہاں پہ جو سب سے زیادہ ابلیس جو اپریشیٹ کرتا ہے نا اس سیلز مین کو کرتا ہے اپنے، کہ جو میاں بیوی کو لڑا کے آتا ہے. تو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کچھ ہو رہا ہو، سٹیپ بیک ہو جائے، سوچیں کیوں ہو رہا ہے یہ. کیونکہ دیکھیں اس کی وجہ سے آپ کی روح کے اوپر بھی اثرات پڑتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی اولاد کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. اور بات ہوتی کچھ نہیں ہے، یہ آپ یاد، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، کوئی بات نہیں ہوتی ہے. بعض اوقات کھانا دیر سے آنے پہ، کھانا ٹھنڈے ہونے پہ، نمک نہیں ہے کھانے میں، اسی بات پہ غصہ کسی اور چیز کا ہوتا ہے اصل میں، اور گرتا کہیں اور ہے آ کے. اور مجھے بھی نہیں پتا ہوتا، جب میں گھر پہ آئے مجھ سے پہلے پتہ نہیں وائف کس سے بات کر رہی ہوتی ہیں، اپنی بہن سے کر رہی ہیں، اپنی امی سے کر رہی ہیں، کس سے کر رہی ہیں، وہاں کا بھی اٹیک وہ آ رہا ہوتا ہے. یعنی دونوں طرف کے اثرات ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا. بعد آپ گھر میں جائیں ماحول بالکل عجیب سا ہوتا ہے، یعنی کچھ عجیب سا لگ رہا ہے کہ آج کوئی ایسی چیز ہوئی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سی چیز انسرٹ ہوئی ہے. یہ مصیبت جب سے فری میں کالیں شروع ہوئی ہیں واٹس ایپ پر اس کی، انہوں نے اور مصیبت شروع کر دی. پہلے عزیزانے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میاں بیوی میں لڑائی ہوتی تھی، شوہر باہر چلا جاتا تھا، کام سے واپس آتا تھا، سوری منا لیا، رفع، بات ہی نہیں ہوتی تھی. ابھی تو تھوڑی سی دیر ہونے کی دیر ہے، ادھر تو فون اتنے گھوم جاتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں بھائی میں تو گھر جا رہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں آج جو ڈائیورس کا ریشو انکریز ہو گیا، اس کی وجہ یہی ہے کاز کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے بجائے تیسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تیسرے سے بات کریں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس سچویشن میں نہیں ہم پہنچ سکتے امام ضمانت تک. اگر سوسائٹی کی سچویشن رہی ہماری، ہم کیسے تربیت کریں گے ان کی؟ سنگل پیرنٹ تربیت کرے گا بچے کی؟ یا آج جب ہم اپنی بیٹی کو، میری بھی بیٹی ہیں، جب آپ اپنی بیٹی کو تربیت کر رہے ہو، کیا تربیت کر رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا، ہاں لیو اٹ، لیو، چھوڑ دیں. کیونکہ ہر چیز ون ٹائم یوز پیپر کی طرح ہو گئی ہے. پلاسٹک لائف ہے نا، پلاسٹک لائف ہے. یہ رشتے بھی پلاسٹک ہو گئے. پہلے ہمارے والدین ہماری بہنوں کو کہا کہ جنازے گھر پہ آئیں واپس، خود واپس نہیں آنا. جب اس کو یہ پتا ہو کہ گھر سے واپس آنا ہی نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی ہے. لیکن جب آپ ہر تھوڑی دیر میں بولے نہیں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ابو کے پاس پیسہ ہے، بھائیوں کے پاس پیسہ ہے، تو آپ تو برباد کر دیں گے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ اس ٹائم بگیسٹ ایشو ہے سوسائٹیز کا، اور ہر سوسائٹی کا ہے یہ. کیونکہ ویسٹ پوری کوشش کر رہا ہے کہ آپ کا گھر تباہ کرے. کیوں تباہ کرے؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ان گھروں میں سے امام زمانہ کی سپاہی پیدا ہوں. وہ نہیں چاہتا. ظاہر ہے جب آپ کے ذہن کو خراب کرے گا، آپ کی گودوں کو خراب کرے گا، تو آپ کیسے اس بچے کو امام زمانہ کا سولجر بنائیں گے؟ نہیں بنائیں گے.
تو آپ اپنی زندگیوں میں کورٹوں میں لگے ہوئے ہیں، اس میں کچہریوں میں لگے ہوئے ہیں، ویکینڈ میں باپ بچوں سے مل رہا ہے، اسی پہ لائف گزر رہی ہے نا. وہ پھر دوسری شادی ہے، پھر وہ ادھر دوسری شادی ہے. تو یہ تو آپ سکون تو نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں سکون کے لیے بنایا ایک دوسرے کی. یہ بہت ضروری ہے. جانب عزیز، ہم انر جو ہے نا، انر تسبیح ہاتھ میں رکھنے سے نہیں آئے گا. انر صرف سجدے میں سر رکھنے سے نہیں آئے گا. have to give time to everyone. جہاں عبادت ہے وہاں فیملی بھی ہے، وہاں انٹرٹینمنٹ بھی ہے، وہاں سب کچھ ہے. تبھی آپ یہ بیلنس ایکویشن قائم کریں گے تو آپ پھر پہنچیں گے اس مقصد تک جو لائف